ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد پہلے چین کو درخواست دی, اب کچھ اطلاعات ہیں کہ امریکہ کو بھی کوئی درخواست دی ہوئی ہے بھارت میں؟ اس سے پہلے مطلب ہم تھوڑا تصحیح کر دیں, ابھی تک کتنے ڈرونز گرائے جا چکے ہیں بھارت؟ 77, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جس ایئر مارشل صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ 200 سے 300 کی کھیپ آئی تھی, یہ تھوڑی بچی ہے پیچھے جو اسرائیلی ڈرونز آئے تھے, کافی ہم نے ماشاءاللہ اب گرا تو دیے ہیں. تھوڑا اسرائیل کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ ان کے ڈرونز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی. اور ایک بات اور بھی ضمن سے نکلتی ہے کہ جو لوگ پاکستانی بہت لوگ ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں. پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ملے پاکستان میں, جو گئے بھی اسرائیل. اب مجھے نہیں ابھی تک گورنمنٹ نے جو لاسٹ ریٹ تھا وہ بھی اس میں کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے بھی بڑے بیانات دیتے ہیں کہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات ہونے چاہیے, ہمیں کیا پڑا ہے. اب دیکھیے نا, یہ جو اسرائیل اور بھارت کے جو دلچسپیاں ہیں یا انٹرسٹ ہیں وہ تو بالکل کنورج کرتے ہیں. وہاں فلسطین ہے اور یہاں کشمیر ہے جی. تو کس طرح ممکن ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم بھی کر لیں تو وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا. بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کا تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور ان کا سفارت خانہ یہاں کھل جاتا ہے تو وہ تو بھارت کی پوسٹ یہاں پہ ایک اور ہو جائے گی ڈیفینیٹلی, اور آپ کو زیادہ اندرونی مسائل آپ کے لیے ہوں گے. تو کبھی بھی ایسا جو یہ چند لوگ ہی ہیں, یہ نہیں کہ پاکستانی عوام یہ چاہتے ہیں, چند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دانشور ہیں اور ہم بڑے لبرل ہیں, پروگریسو ہیں, ہمیں پاکستان کے لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ کا خیال ہے, ہم نئی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن باسط صاحب دیکھیں یہاں پہ کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی آتا ہے نا کہ جو کوآپریشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ پہ کی جاتی ہے, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل انٹرسٹ. ایبسولوٹلی. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بالکل ٹھیک فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب تک فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کوئی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات اس کو تسلیم بھی نہیں کریں گے. تو یہ بالکل صحیح پالیسی ہے اور اس پہ ہی گامزن رہنا چاہیے. ویسے فرانس اور اسرائیل کے بعد اب بھارت کس کا رخ کرے گا؟ بھارت اب دیکھو نا, کس ملک کی ٹرمپ ٹیکنالوجی تو کہہ رہے ہیں نا کہ خدارا مجھ سے لے لیجئے F-35, بٹ رشیا کا بھی انٹرسٹ ہے, وہ اس کو Su-57 دینا چاہتے ہیں. تو بہرحال ابھی ہم نے اپنی F-16 بھی نہیں اڑائے نا, کیونکہ ہمارے پاس کافی کچھ ہے. JF-17 تھنڈر بھی ٹھیک ہے, J-10C بھی ٹھیک ہے, تو ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو جو آپ کا سوال تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو دیکھیے گزشتہ روز اجیت دوول صاحب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے, انہوں نے فون کر ڈالا وینگ وی کو جو کہ چین کے فارن منسٹر ہیں, اور ان کے چونکہ وہ بھی اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں اور یہ بھی اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں فار ٹاکس آن بارڈر ایشوز, تو ان کی آپس میں کئی ملاقاتیں رہتی ہیں ان ایشوز پہ, اور کافی پہلے ان کی میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں. تو انہوں نے کال کی وینگ وی کو, اور جو تاثر مجھے ملا بھارت کا میڈیا دیکھ کر, ان کے اخبارات پڑھ کر, تو یہ لگا کہ جہاں انہوں نے اجیت دوول صاحب نے بریف کیا وینگ وی صاحب کو, وہاں انہوں نے ایک درخواست یہ بھی دی کہ آپ پاکستان کو سمجھائیے کہ تھوڑا سا معاملہ بس ٹھنڈا کرے. ہم نے جو ایکشن لینا تھا ہم نے لے لیا, ہمارے کوئی ارادے نہیں ہیں اسکلیٹ کرنے کے, تو اب پاکستان کو تھوڑا کیجیے کہ ہاتھ ہولا رکھے, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے. تو چین تو ہمیں سمجھتا ہے, ہماری پالیسی کو بھی جانتا ہے جی. اور پھر یقیناً چین کی دفتر خارجہ نے ہمارے سفیر جو وہاں پہ ہیں ان کو بھی بریف کیا ہوگا, اور میسیجز ایکسچینج ہو گئے ہوں گے جو جس طرح ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اب جو ہے کل جو بات ہوئی جے شنکر صاحب کی مارکو روبیو کے ساتھ, اس میں بھی انہوں نے بات دہرا دی کہ چین سے بھی ہم نے کہا تھا لیکن امریکہ آپ کا بھی کچھ نہ کچھ انفلوئنس تو پاکستان پہ ہے نا, تو خدا پاکستان سے کہیے کہ اب اسکلیٹ نہ کرے, کیونکہ اس وقت جو بھارت کا معاملہ ہے نا بالکل ہی ختم ہے. اور میں حیران ہوں, سچی بات ہے, کیونکہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے نا جی. اور اس کے پاس وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 15 لاکھ آرمی ہے, اتنے جہاز ہیں, اتنی وار شپس ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں حیران ہوں, جو اندر سے دل ہے وہ بالکل مرغی والا ہے یا چڑیا والا ہے.
اور باتیں کرتے ہیں شیروں کی. تو ان کو شاید اب اندازہ ہو گیا ہے کہ کس ملک سے ان کا واسطہ پڑا ہے, کس قوم سے ان کا واسطہ پڑا ہے. وہ بار بار ہماری مختلف چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بڑی سیاسی ابتری ہے, بہت سے سیاسی قیدی ہیں, یہ ہے وہ ہے. جنرل عاصم منیر کو جس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں, اس تمام چیزیں ان کی جو ہے نا بوکھلاہٹ, اس کا ویکنس شو کر رہے ہیں ایکچولی. تو اس لیے اب انہوں نے امریکہ کو بھی درخواست دے ڈالی. اچھا, ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں جی کہ جو ہمارے پرائم منسٹر سے مارکو روبیو کی کل بات ہوئی, اور وہاں مارکو روبیو کی جے شنکر صاحب سے بات ہوئی تھی. یہ کیوں اتنا فرق ہے وہ تو ہم نے پہلے بتا دیا تھا, پھر اس پہ ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. اچھا, جو آخری پیراگراف ہے نا, جو ریڈ آؤٹ یا پریس ریلیز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہے مارکو روبیو اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹیلی فونک کنورسیشن کا, اس میں وہ آخری پیرا میں کہتے ہیں The Secretary expressed sorrow for the reported loss of civilian lives in the current conflict. اب جو civilian life انہوں نے کہا ہے نا, تو یہ بھارت کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے, کیونکہ بھارت کا تو یہ نیریٹو نا کہ ہم نے ٹیررسٹ کو نشانہ بنایا, چاہے وہ مرید کے ہو یا بہاول پور ہو یا آزاد جموں اور کشمیر ہو, ان کا تو یہی نیریٹو ہے نا, بالکل دہشت گردوں کو ہیں. لیکن ایون مارکو روبیو صاحب یو ایس کے اسٹیٹ سیکرٹری اور ایکٹنگ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, وہ بھی بھارت کے نیریٹو جو ہے نا ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیررسٹ تھے جن کو آپ نے نشانہ بنایا. حالانکہ دیکھیے جو ریڈ آؤٹ ہے اس میں, اور انٹرسٹنگلی جو پاکستان کا ریڈ آؤٹ ہے نا, اس میں پاکستان نے یہ مینشن بھی نہیں کیا. بالکل مارکو روبیو کو لے کر ہم نے یہ کہیں مینشن نہیں کیا کہ مارکو روبیو نے یہ بات کہی ہے. اب یہ امریکہ کا جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے, اس لیے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایون امریکہ بھی جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے بھارت کا, وہ بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ یہ ٹیررسٹ تھے. تو اس سے تو بالکل بھارت کا جو ہے نا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. جو وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا 22 اپریل کے بعد, وہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا ہے. تو اس سے تو میں بھارت کو کیا کہوں, اب بھارت کو تو شاباشی دے سکتے ہیں کہ 22 اپریل کے بعد اس کا چہرہ بالکل دنیا کے سامنے آ گیا ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے بھی مطلب ٹھیک ہے کال ریسیو کی, سب کچھ ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ امریکہ بھی ایک بگ پاور ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے رادر دین گو کہ ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس جو ہیں وائس پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا کہ جی ہم کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے, ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں, تو ہم دونوں ممالک کو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. اور جو انہوں نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے پہلگام کا, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا بھی رول ہے. بنیادی ایشو تو دیکھیے نا, جو تنازع ہے وہ جموں اور کشمیر کا ہے. امریکہ کو بڑی اور پاورز جو ہیں ان کو سب کو مل کر اس بات پر پاکستان اور بھارت, و خاص طور پہ بھارت چونکہ ہیوبرسٹک پاور ہے نا, ایروگنس بہت زیادہ آ گئی ہے بھارت میں, ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ختم کریں, یہ تنازع ختم کریں. کیونکہ جب تک یہ تنازع ختم نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے, اس وقت تک اس خطے میں امن نہیں آ سکتا, اس وقت تک ریجنل کوآپریشن نہیں ہو سکتی. سب چیزیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب کا مزاج ہم سب جانتے ہیں, لیکن امریکی انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ وہ اس بارے میں ریفلیکٹ کریں کہ کس طرح پاکستان اور بھارت کو ہم ایک میز پر لا سکتے ہیں, کہ جو کہ بنیادی وجہ ہے پاکستان اور بھارت کی ہاسٹیلیٹی کی, اس کانفلکٹ کی, کانفلکٹ مینجمنٹ سے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف کس طرح جانا چاہیے. کانفلکٹ مینج تو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کا ایک وقت آتا ہے جب اس کو ریزالو بھی کرنا ہوتا ہے. تو کانفلکٹ مینجمنٹ سے کانفلکٹ ریزولوشن تک کا جو سفر ہے, اب وہ میرے خیال میں اس کا آغاز ہونا چاہیے. اور جب تک یہ بڑی پاورز بھارت پہ پریشر بلڈ نہیں کریں گی اس وقت تک یہ بڑا مشکل ہوگا. لیکن یہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود اس کانفلکٹ کا حصہ تھوڑا سا دیکھیے نا, بھارت کو یہ جو بھارت کو رافیل ہتھیاریں نہ دیں, بھارت کو F-35 ہتھیاریں نہ دیں, بھارت کو S-400 سسٹم نہ دیں,
تو دیکھیے بھارت کیسے ٹھیک تو ہوتا یہ ہے. ان کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ یہ تو یہی چلتی پرابلمز ہیں کانفلکٹس پہ نا, ورلڈ وائڈ جتنے یہی کانفلکٹس ملٹری ہیں یہ تو انڈسٹریل ایگزیکٹلی کمپلیکس, یہ تو ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے. ایشوز ہیں. اب آئیے تھوڑا سا ہم ذرا ٹی آر ایف کے بارے میں بھی بات کر لیتے جی ہیں. بڑا اس کا چرچا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اب ٹی آر ایف پر پابندی لگائے گی؟ کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. پہلے تو تھوڑا سا بھارت کا نیریٹو جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ کل بھی جو وکرم مسری صاحب کی ہم نے جو بھارت کے وزیر سیکرٹری خارجہ ہیں ان کی ہم نے پریسر سے ایک ساؤنڈ بائٹ سنایا آپ کو ناظرین کو. اب ٹی آر ایف پہ جو دا ریزسٹنس فرنٹ ہے, ہمارے وزیر خارجہ اس کو فورم کہہ دیتے ہیں, تو دا ریزسٹنس فرنٹ جو ہے, اب بھارت نے کل وکرم مسری صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اس معاملے کو لے کر جائیں گے یونائٹڈ نیشنز, اور وہ یہاں پہ جو 1267 کمیٹی ہے اس کے تحت وہ یہ درخواست کریں گے کہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ڈکلیئر کیا جائے. اس کو ایک فورن جو جو ایک کمیٹی ان کی ایک لسٹ ہے جس میں لشکر طیبہ بھی ہے, جیش محمد بھی ہے, ٹی ٹی پی بھی ہے, اور یہ بہت سی آرگنائزیشنز ہیں, کچھ بھارتی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ اس کمیٹی نے بین کی ہوئی ہیں یا ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اس میں القاعدہ بھی ہے, آئی ایس ایس بھی ہے, ساری اس قسم کی آرگنائزیشنز موجود ہیں, ای ٹی آئی ایم بھی ہے اور بھی. اب یہ بھارت لے کر تو چلا جائے گا ٹی آر ایف. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کو بین کرنا یا اس کو ڈیزگنیٹ کرنا ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اس سے پہلے بھی بھارت اب پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو حزب المجاہدین ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں, اس کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کروایا جائے یونائٹڈ نیشن سے. گو کہ اس کو کچھ کامیابی ہوئی 2017 میں, میرے خیال میں 2017 میں امریکہ نے اپنے طور پہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا. وہ شاید ہماری تھوڑی سی سفارتی ایک ناکامی تھی آپ کہہ سکتی ہیں, اور دوسری جانب یورپین یونین نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. حزب المجاہدین کی بات کر رہا ہوں, ٹیررسٹ آرگنائزیشن. لیکن یو این نے نہیں کیا. یو این میں آبویسلی پاکستان نے بھی اس کو اپوز کیا اور چائنا نے بھی اپوز کیا, اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جی جو حزب المجاہدین ہے یہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں, اس لیے نہیں ہے کہ فورن آکوپیشن کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے, یہ کوئی ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے. اگر یہ جد و جہد ہے تو ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ملٹری جو ہے پرسنل ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی انہوں نے سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا. اب بھارت یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو ٹی آر ایف جو ہے یہ لشکر طیبہ کی آف شوٹ ہے, لیکن بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ دیکھیے ٹی آر ایف بنی کب تھی, کہ جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے انیکس کیا نا, تو اس کے بعد ٹی آر ایف بنی تھی. یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, اور اگر آرمڈ اسٹرگل بھی ہے, آرمڈ موومنٹ بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو فورن آکوپیشن کے خلاف کر رہے ہیں نا. اور پھر دوسری بات ہے کہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس میں تو بھارت نے ان کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے وہ ایک پریس ریلیز لگا دیا تھا. اب انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ہم نے یہ واقعہ کیا ہی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں تاریخ ہے کہ کبھی بھی جو حزب المجاہدین کو آپ لے لیجئے, باقی ریزسٹنس کو آپ لے لیجئے کشمیر میں, تو کبھی بھی انہوں نے انوسنٹ سویلنس کو ٹارگٹ نہیں کیا. وہ بھارت خود ہی کرتا ہے, فدائین بھی خود ہی بناتا ہے, وہ اخوانیز بھی خود ہی بنا کر یہ سارے کام کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان یا چائنا ٹی آر ایف کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں اس کو اپروو کریں گے, انڈورس کریں گے. اسی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان نے ٹی آر ایف کا نام بھارت جو اقوام متحدہ کی پریس ریلیز سے اس سے نکلوایا تھا. بالکل, اگر بھارت ایسا کرتے تو اس محاذ پر بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہوا. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.